بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا صاحب التوحید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار توحید والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو انہیں چند نصیحتیں فرمائیں، جن میں سے ایک نصیحت یہ فرمائی کہ اے معاذ، تم ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے جس بات کی ان کو دعوت دینی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی توحید کو سب سے پہلے تسلیم کریں، اسے وحدہ لا شریک مانیں اور میری نبوت کا اقرار کریں۔ ناظرین کرام، ملت اسلامیہ کے زوال کے اور یہ جو دور ادبار جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ میرے نزدیک یہ ہے کہ ہم نے اسلاف کی سنہری روایات سے انحراف کیا۔ آج ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کے ذہنوں کو اور ان کو اس ذہنی خوابیدہ جو کیفیت ہے اس سے بیدار کرنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو اس عظیم جماعت سے متعارف کرائیں کہ انبیاء کرام کے بعد سطح ارضی پہ اور چرخ نیلگوں کے نیچے جن سے بہتر لوگ آج تک دنیا نے نہیں دیکھے۔ وہ کیسے لوگ تھے جن سے احکم الحاکمین راضی تھا اور جن کے قلوب کو اللہ کریم نے تقوی کے لیے چن لیا تھا۔ they were the selected people، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نجوم ہدایت کا جو تھا لقب عطا کیا تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پھر وہ عظمتیں حاصل کیں کہ دنیا میں ان کی سلطنت کی وسعت کا یہ عالم تھا کہ وہاں پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ کیسر و کسریٰ کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے وہ ان کے نام سے لرزہ براندام تھے، اور یہ وہ تھے جو فقیری میں بھی بادشاہی کر کے جنہوں نے دکھا دی دنیا کو۔ آج ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم وہی طریقہ کار جہاں سے انہوں نے روشنی حاصل کی تھی، سپہ سالار اعظم کائنات کے سب سے بڑے خلق مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ان کی نگاہ کرم نے ان کو کندن بنا دیا تھا، اور وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو تھے اس کے خوگر تھے۔ ہر وقت ان کی جو منشا ہوتی تھی وہ یہ تھی اللہ ان سے کیا چاہتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں ان سے، اور شہادت جو تھا ان کا مطلوب و مقصود تھا۔ اور آج جس ہستی کے بارے میں بات کرنے چلا ہوں ان کا بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ شہنشاہ ایران کے دربار میں گئے ہوئے ہیں، 3 صحابہ ہیں، وہاں پہ گئے، کھانا کھا رہے ہیں اور ایک لقمہ گر گیا، تو انہوں نے لقمہ بسم اللہ پڑھ کے اٹھایا، جب منہ میں ڈالنے لگے تو ساتھ والے نے یوں کر کے آہستہ سے کونی ماری اور تھوڑا نگاہوں سے کہا کہ یہ بادشاہ کے پاس ہم بیٹھے ہوئے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ جواب سنیے، یہ ہے ایمان مسلمان کا۔ انہوں نے کہا ہم ان لوگوں کی خاطر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف کر لیں، ہم حضور کی سنت کو چھوڑ دیں۔ آج اس ہمارے جو آج کے ممدوح ہیں حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رسول اللہ کے صحابی، 36 احادیث کے ماشاءاللہ راوی اور مشیر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانش و حکمت اتنی زیادہ کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہہ کر ان کو جج بنایا۔ وہ کہتے تھے یا رسول اللہ میں اس قابل کہاں ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم ہو اس قابل۔ ان کو جج بنایا ایک علاقے کا، اور یہ وہ ہستی تھی جنہوں نے ہمیں وہ احادیث جو تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیان کی، جو میرے اسکالر جن کی تفصیلات آج آپ کو بتائیں گے۔ اور خاص طور پر انہوں نے یہ فرما دیا تھا کہ جس آدمی نے کوئی دخل اندازی کی مہنگائی کے سلسلے میں، جو مہنگا کرے گا چیزوں کو یا مہنگا کرنے میں آگے وہ ایک ٹول کی حیثیت رکھے گا، اس کو جہنم کی آگ ضرور پکڑے گی، وہ ضرور جلے گا۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام کے بارے میں ایک حدیث پاک آج میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جسے رات سے میں پڑھ کے لرز رہا تھا کہ ہماری جو یہ مصائب و علام آئے ہیں کہیں ان کی وجہ یہ تو نہیں ہم نے اس حدیث کو نظر انداز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں ان کو میرے بعد ہدف تنقید نہ بنانا،
کیونکہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے ان کو اذیت پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچائی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے، اللہ کی پکڑ میں وہ آ جائے۔ اس لیے صحابہ کرام کا ادب اور احترام جو ہے، اور ہمارے لیے وہ نجوم ہدایت ہیں قیامت تک کے لیے، ہم ان سے اکتساب فیض اور ان سے روشنی حاصل کرتے رہیں گے، چونکہ یہی وہ لوگ تھے جن کے سینوں پر جو تھے براہ راست انوار رسالت جو تھے وہ برسے تھے ان پہ، اور وہ نگاہیں تھیں جنہوں نے جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جی بھر کے دیکھا، اور پھر ان کے سینے بھی منور ہوئے، ان کی نگاہیں بھی منور ہوئیں، ان کی فکر بھی منور ہوئی۔ آج اس فکر منور جو ہے اس کی باتیں کرنے کے لیے میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں جناب مفتی سید صابر حسین صاحب، ان کے ساتھ علامہ بدرالزمان قادری، ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی۔ آپ تینوں سے واقف ہیں، میں ان کا تعارف کراتا ہی رہتا ہوں آپ کو۔ آخر میں قاری ماجد نقشبندی سے ہم منقبت اس صحابی رسول، اس نجم ہدایت کے بارے میں سنیں گے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب مفتی سید صابر حسین صاحب۔ جی مفتی صاحب۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ غازی صاحب محترم، حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، جبکہ نسب نامہ مختصر ماقل بن یسار بن عبداللہ بن صغیر ہے، اور آپ قبیلہ مزنی کے ایک فرد تھے۔ صلح حدیبیہ سے کچھ عرصے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا، اور آپ کو یہ اعزاز اور مرتبہ حاصل ہے کہ آپ بیعت رضوان میں شامل تھے۔ بیعت رضوان کوئی معمولی بیعت نہیں، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود صحابہ کرام سے بیعت لی، اور اس بیعت کا ذکر خیر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ فتح مکہ کا دباچہ صلح حدیبیہ ہے، بالکل یہ اس کا پری فیس تھا۔ ہاں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ان تمام مومنین کو اللہ تعالیٰ نے یہ سند رضات عطا فرمائی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور بات ذرا اس میں کر دیں کہ یہ وہ خوش بخت تھے جنہوں نے اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ ہاں، ید اللہ فوق ایدیہم، بالکل یقینی طور پر۔ اچھا، اب اتنے صاحب کمال تھے کہ خود جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عہدہ قضا جو ہے پیش فرمایا۔ حدیث مبارک ہے مستدرک علی الصحیحین للحاکم کے اندر، آپ خود فرماتے ہیں کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقضی بین قومی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی قوم کے درمیان فیصلے کروں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ما احسن القضاء، کہ میں بہترین فیصلے نہیں کر سکتا، مناسب فیصلے نہیں کر سکتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ افصل بینہم، نہیں تم ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ پھر میں نے عرض کیا کہ ما احسن الفصلہ، کہ میں بہترین فیصلے نہیں کر پاتا۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تمہیں ایسا کرنا ہے، اور پھر فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَحِفْ عَمَدًا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی قاضی کے ساتھ، جج کے ساتھ اس وقت تک رہتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت، اللہ کی تائید اس کے ساتھ شامل رہتی ہے کہ جب تک وہ جان بوجھ کر ظلم و ناانصافی نہ کرے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، تو آپ منع کیوں کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ما احسن القضاء کے الفاظ کے ساتھ کہ میں فیصلے درست نہیں کر پاؤں گا؟ وہ دراصل نبی کریم علیہ السلام کے ایک فرمان کو پیش نظر رکھے ہوئے تھے، کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من جعل قاضیا بین الناس فقط ذبح بغیر سکین، کہ جس کو کسی معاملے کا قاضی بنا دیا گیا تو وہ بغیر چھری کے، نہیں بغیر چھری کے گویا کہ ذبح کر دیا۔ ایک یہ بھی ہے کہ الٹی چھری سے ذبح، ایک بے دھار چھری سے جو ہے وہ، تو یہ حدیث مبارک میں ہے بغیر چھری کے گویا کہ اس کو ذبح کر دیا۔ ایک اور حدیث، ایک انتہائی، کہ اگر اس کی نیت ٹھیک ہو، فیصلہ ٹھیک کرے تو 2 اجر، اگر اس کی نیت ٹھیک ہو، فیصلہ غلط بھی ہو جائے تو بھی اس کو اجر ملے گا، کیونکہ اجتہاد کا یہی اصول ہے۔ اب دیکھیں کہ جو عہدہ قضا ہے،
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پیش فرمایا اور آپ نے پھر قبول کیا اور اس منصب پہ رہے، اس کا اثر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو ان کے بارے میں جو فیصلہ فرمایا کہ اس کے اثرات کہاں تک پہنچے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر جب جنگی مہمات میں تشریف لے جاتے ہیں تو انہیں جو ہے اس مشورے میں شامل کرتے ہیں، مشیر رہے ان کے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ ہی کی بات کو اور مفتی صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ حکومتوں کی سروائیول اور بقا جو ہے اس کے پیچھے اس کے مشیران کا ہاتھ ہوتا ہے اور وزراء کا ہاتھ ہوتا ہے، بے شک، کیونکہ مشیر کا سب سے پہلا وصف یہ ہے کہ وہ اپنی فکر و نظر کے اعتبار سے صالح ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا اپنا ذاتی مفاد کی وابستہ نہ ہو۔ جب مشیران کے ذاتی مفادات وابستہ ہوں گے اور وہ فکر و نظر کے اعتبار سے صالح نہیں ہوں گے تو حکومتیں روبہ زوال ہو جائیں گی۔ جب شام پہ حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو سیدنا عمر فاروق خود تیار ہو گئے کہ میں فوج کو لیڈ کرتا ہوں، تو حضرت علی نے فرمایا نہ آپ نے نہیں جانا، آپ نے نہیں جانا۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ استشیروا ذوی العقول ترشدوا، کہ عقل مند بندے کو صاحب تقوی کو مشیر بناؤ، تم ہدایت پا جاؤ گے، سیدھی راہ پر چل پڑو گے۔ اور مشیر تو ویسے بھی امانت دار ہوتا ہے۔ اور مشاورت کے حوالے سے میرے اپنے نبی کے مزاج گرامی کا یہ عالم تھا، فرماتے تھے کہ عمر اور ابو بکر جب آپ دونوں کسی بات پر مشاورت کرنے کے بعد متفق ہو جائیں ما خالفتکما، تو میں تمہاری کبھی مخالفت نہیں کروں گا۔ اس سطح کے وہ لوگ تھے، اس درجے کے وہ لوگ تھے کہ آپ باہمی مشاورت سے جس نقطے پہ اتفاق کریں گے اللہ کے رسول اسی نقطے پہ متفق ہو جائیں گے۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ انہیں مشیر مقرر کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور مشاورت کرتے تھے بڑے امور میں، بڑی سطح کے جب فیصلے ہوتے تھے اس میں آپ سے مشاورت کی جاتی تھی۔ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ لشکر جرار جب جا رہا تھا عراق کی انویژن کے لیے، اس میں مشاورت آپ سے کی گئی، آپ سے مشاورت کی گئی۔ دوسرا پہلو جو میں دیکھتا ہوں آپ کی ذات کے حوالے سے کہ آپ کی ذات کو سراپا برکت صحابہ بھی سمجھتے تھے۔ ہے یہ صورتحال کہ جب بھی کسی چیز کی اناگوریشن کرنی ہو یا اوپننگ سیریمنی کرنی ہو تو ہم انتخاب کرتے ہیں کسی ایسی شخصیت کا جو اپنے تقوی کے اعتبار سے، زہد کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، شخصیت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہو، ہم اس سے اناگوریٹ کروا کے ہم برکات حاصل کرتے ہیں۔ رسالت امام علیہ السلام آپ کے صحابی نے عرض کیا کہ میرا گھر مضافات میں ہے اور بسا اوقات موسم کی شدت کے باعث میں حاضر نہیں ہو سکتا، تو آپ میرے گھر تشریف لے آئیے اور آپ وہاں نماز ادا فرما لیجیے تاکہ میرے لیے وہ جگہ جائے نماز بن جائے۔ آپ خود تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اچھا بتاؤ کس کونے میں نماز ادا کرنی ہے تاکہ وہ جگہ تمہارے لیے جائے نماز بن جائے۔ تو فرمایا عرض کیا رسول یہاں آپ نماز ادا فرمائی، آپ نے وہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ تو گویا یہ ہمارا اسلاف کا طریقہ کار رہا کہ جب بھی وہ حدیث پاک کہ وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے تمہارے اندر فوج کے اندر کوئی صحابی ہے رسول ہے کو دیکھا، پھر ایک دور آئے گا کہیں گے کہ تم میں ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو، پھر دور آئے گا صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھا گا، ان سے برکت حاصل ہوگی، اللہ فتح بھی انہی کے دم قدم سے نصیب فرمائے گا۔ تو آپ یہ دیکھیے نا، نہر جب بصرہ کی نہر کھدوائی گئی اور کھدوانے والے تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، آپ نے نہر کھدوائی، آپ دیکھیے آپ کتنی بڑی سطح کے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرما دیں۔ اچھا اب میں نہیں سمجھتا کہ نہر کھدوانے کے بعد اس کی اناگوریشن کے لیے کس دوسری شخصیت کو بلایا جائے، لیکن امیر المومنین عمر فاروق کا یہ حکم تھا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جب نہر کی کھدائی ہو جائے اس میں پانی کے بہاؤ کے لیے ماقل بن یسار کو دعوت دی جائے گی، وہی پانی کے بہاؤ کا انتخاب کریں گے، انہی کے ذریعے پانی بہایا جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں جب رینوویشن ہوئی اس نہر کی تو پھر بھی دیکھیے کہ اس کے پانی کے بہاؤ کے لیے ماقل بن یسار کا جو ہے انہی کو دعوت دی گئی۔ آپ اس کی بیک گراؤنڈ میں جا کے دیکھیے کہ دیگر صحابہ کی موجودگی کے باوجود آپ کا یہ مقام اور مرتبہ تھا کہ آپ سے نہر کا افتتاح کروایا گیا، دو دفعہ، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ انتخاب کروایا گیا۔ آپ اس سطح کے صحابی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ آپ حدیث کے لقمے کی بات کر رہے تھے، مینرزم اینڈ ایٹیکیٹس، سو کالڈ مینرزم اور سو کالڈ ایٹیکیٹس، اور خود سیلف کریٹڈ ایٹیکیٹس جو ہیں، سیلف کریٹڈ مینرزم، یہ ہمارے اندر پریویل کر گیا ہے، پینیٹریٹ کر گیا ہے۔ آج ہم بائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہیں، کانٹا فوک اور چمچ لے کے کھاتے ہیں،
اور سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو اگینسٹ مینرزم ہو جائے گا. اب نہیں کوئی کھائے گا کانٹے سے, اب نہیں کھائے گا انشاءاللہ. اب کوئی اب سب ادھر آ جائیں گے. میں نے کہا کہ ادھر آنا پڑے گا میاں, آنا پڑے گا, دنیا ساری کو آنا پڑے گا. شرافت سے آ جائیں تو بڑا ٹھیک ہے, نہیں تو پھر قدرت کا ڈنڈا پڑے گا تو سارے آئیں گے. اچھا جی, یہ اپنا بشارت شیخ سعدی نے فرمایا کہ نام نیک رفتگان ضائع مکن تا بمانند نام نیکت برقرار. فرماتے ہیں گزرے ہوئے نیک اور اچھے لوگوں کی شہرت اور کاموں کو ضائع نہ کرو, بلکہ ان کا نام اور کام نیک نامی کو قائم و برقرار رکھو, کیونکہ جب تک ان کی شہرت باقی رہتی ہے ان کی نیکی برقرار رہتی ہے. جن کے دم سے, جن کے خون سے نکھر رہی ہیں سر سبز ہمیشگیاں, صادق جذبوں طیب رزقوں والے تھے. جی سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. غائز صاحب, آج جس شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ اس مقدس گروہ سے ہیں جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت اور رفاقت کے لیے ان لوگوں کو چنا تھا. جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو مخلوق کے دلوں پر نظر فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوبیت کے لیے جس دل کو پسند کیا وہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت اور رفاقت کے لیے اللہ نے جن دلوں کا انتخاب کیا وہ قلوب تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے. اس مقدس گروہ میں سے وہ شخصیت ہیں جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں, حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے انٹرو میں بھی اشارہ کیا کہ حدیبیہ سے پہلے آپ اسلام لا چکے تھے, اور حدیبیہ کے مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ کھجور کی ایک شاخ تھی جس کے ساتھ نبی علیہ السلام پر میں نے سایہ کیا ہوا تھا. یہ بات ہم جانتے ہیں اور محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ تمام صحابہ کرام میں سے درجات کے اعتبار سے حدیبیہ والوں کو باقی صحابہ پر فضیلت حاصل ہے. جو بہتر درجات جی وہ آگے تفصیل اہل بیت اطہار عشرہ مبشرہ آگئے, صحاب بدر آگئے, احد آگئے, اور ان کے بعد پھر یہ آگئے. جی, اور اس میں آپ بیت رضوان والوں کی اب فضیلت کیا ہے اس کے والے سے دو باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو قرآن نے کہا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. اللہ رب العزت مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے. عَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ, اور اللہ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا. یعنی جس بات پر وہ بیعت کر رہے تھے اس بات کے لیے ان کا تقوی کیا تھا, خلوص کیا تھا, صدق اور وفا کا عالم کیا تھا, اللہ جانتا تھا. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اصل بات یہ تھی. اب حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے اس بات پر نبی علیہ السلام کی بیعت کی تھی کہ ہم راہ فرار اختیار نہیں کریں گے. اس بات کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں کا جو تقوی تھا, خلوص تھا, اس کی گواہی خود رب کائنات فرما رہا ہے. پھر نبی علیہ السلام نے وہاں فرمایا بیت رضوان والوں سے, فرمایا انتم الیوم خیر اہل الارض, آج کے دن روئے زمین پر سب سے بہترین لوگ تم ہو. اور پھر ایک مقام پر فرمایا کہ جو لوگ بیت رضوان میں شریک ہوئے, جنہوں نے بیعت کی اس درخت کے نیچے, فرمایا ان میں سے کوئی شخص ہرگز جہنم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. ان میں سے ہر ایک زبان حال سے کیا کہہ رہا تھا, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نے. جی, اور پھر یہ دیکھیے کہ ید اللہ فوق ایدیہم, کیسی عظیم الشان بیعت تھی. اس میں حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے. اس کے بعد اسی 6 ہجری کے اندر پھر غزوہ خیبر ہے جس کے اندر آپ شریک ہوئے. پھر اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنہ ارتداد اٹھا, اس میں آپ شریک ہوئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو مارکہ نہاوند تھا اس کے اندر آپ شریک ہوئے, اور اس کا واقعہ بڑا ایمان افروز مختصر واقعہ. آپ فرماتے ہیں کہ مسجد میں حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان سے فرمایا کہ میں آپ کو عامل بنانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین میں مال لینے والا عامل نہیں بننا چاہتا, جان دینے والا عامل اگر آپ نے مجھے بنانا ہے تو میں اسلام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں. تو ان کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مارکہ نہاوند کا سربراہ بنا کر بھیجا گیا. ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مارکے میں شریک تھے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے اصحاب سے کہا کہ کوئی کسی کی طرف توجہ نہ کرے, دشمن کا دفاع کرنا. کوئی زخمی ہو تو اس کی طرف توجہ کرنے کی بجائے دشمن کا دفاع کرو. فرمایا حتیٰ کہ نعمان دشمن سے دفاع کرو. جی,
اگر نعمان بھی زخمی ہو اپنے بارے میں کہا تو میری طرف توجہ نہ کرنا، اور پھر کہا کہ اب میں ایک دعا مانگتا ہوں، تم آمین کہو کہ اللہ مجھے شہادت کی موت آج عطا کر دے۔ اس کے بعد حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مارکے کے درمیان میں نے حضرت نعمان کو دیکھا، وہ زخموں سے بالکل چور چور تھے، خون ان کے جسم سے نکل رہا تھا۔ جب میں ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تاکید کی تھی کہ میری طرف توجہ نہ کرنا، تو فرماتے ہیں کہ میں نشانی رکھ کر واپس آ گیا، مارکا ختم ہوا، میں ان کے قریب گیا، وہ آخری سانس لے رہے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مسلمانوں کا کیا بنا؟ تو میں نے کہا اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی۔ پھر فرمایا تم کون ہو؟ فرماتے میں نے کہا میں ماقل بن یسار ہوں۔ تو مجھے کہا کہ ابھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع کر دو کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی تو حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی آنسوؤں سے تر تھی، اور آپ نے اعلان کیا کہ اللہ نے حضرت نعمان کو شہادت عطا کر دی ہے۔ تو یہ وہ اسلام کا وہ فرزند ہے حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے کارناموں سے اسلام کی تاریخ کے اندر بہت سے واقعات موجود ہیں۔ اور ایک حدیث مفتی صاحب کی طرف، مفتی صاحب جو حدیث بیان کی بشارت نے اس میں ایک دیکھیں کہ نزاکت کے پہلو کہ ٹہنی سے وہ جو ہے وہ سایہ بھی کیا ہوا ہے، دوسری ٹہنی جو ہے اس کا پنکھا بنایا ہوا ہے، پھر تیسرا کام بھی کر رہے ہیں کہ جو ٹہنیاں وہاں لٹکی ہوئی ہیں وہ کسی وقت ہوا کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے آتی اس ٹہنی کو بھی ہٹا رہے ہیں۔ کیا منصب ہے۔ غازی صاحب میں ایک ان کی زندگی کا جو ایک بہت روشن پہلو اور ہے وہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے کہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ جب کوئی فیصلہ اللہ اس کے رسول جو ہے سنا دے تو مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کہیں اور جا کر بھلائی کو تلاش کریں۔ حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی عملی تصویر تھے۔ مجھے لینی ہے بریک، ناظرین کرام مختصر سا وقفہ ہوگا، درود پاک پڑھیں گے، سنیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بیک ناظرین کرام، علامہ صاحب 3 نشانیاں مومن کی بتائی ہیں، حضرت ماقل بن یسار راوی ہیں اس حدیث پاک کے، کہ مومن کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، دوسری کیا ہے؟ وہ وعدے کی پابندی کرتا ہے، ایفاء عہد ہوتا ہے، تیسرا یہ ہے کہ جب اس کو کوئی پیغام ڈیلیور کرے تو وہ اس میں خیانت نہیں کرتا، بیچ میں اپنی طرف سے نہیں کوئی چیز شامل کر لیتا، بالکل صحیح پیغام جا کے پہنچاتا ہے۔ جی میں خیانت کے حوالے سے بھی بات کروں گا، اور اس سے قبل میں بات کرنا چاہوں گا نہ صرف عصر حاضر کا فتنہ بلکہ ہمیشہ سے جو بد فطرت لوگ ہیں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے مابین حد فاصل کھینچتے چلے آ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج میں 3 احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور جس کے مسئلہ کلیئر ہو جائے، ماقل بن یسار جس کے راوی خود ہیں۔ پہلی حدیث آپ دیکھیے، آپ فرماتے ہیں کہ سمیعت ابا بکر، سبحان اللہ، سنا میں نے کس سے؟ خلیفۃ الرسول سے ابا بکر سنا، یقول علی ابن ابی طالب عقدۃ رسول اللہ علیہ السلام، فرمایا میں نے نبی کریم علیہ السلام سنا، آپ نے فرمایا کہ علی کی بیعت کرنا ایسے ہے جیسے میری بیعت کرنا۔ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلی حدیث آپ سماعت فرمائی کہ جب آقا کریم علیہ السلام کا وصال ہوا اور 7 دن کے بعد جب روضہ انور پر اکٹھے حاضری دینے لگے، ماقل بن یسار فرماتے ہیں کہ دونوں عظیم المرتبت ہستیاں صدیق اکبر اور علی المرتضیٰ شیر خدا دونوں جب حاضر ہونے لگے تو جب دروازے پر پہنچے، حجرہ عائشہ پر پہنچے، تو آپ نے شیر خدا نے آپ کے منصب کا لحاظ کرتے ہوئے کہ خلیفۃ الرسول ہیں، امیر المومنین ہیں، فرمایا کہ آپ آگے تشریف لے جائیے، آگے بڑھیے۔ آپ نے قدم پیچھے ہٹا لیے، فرمایا آپ کیسی بات کرتے ہیں، کیسی بات کرتے ہیں؟ صدیق اکبر کی یہ مجال ہے کہ قدم اندر رکھ جائے، اپنی بیٹی کا حجرہ، خلیفۃ الرسول امیر المومنین، فرمائے میری یہ جرت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جبکہ میں نے اپنے کانوں سے یہ سنا ہے اپنے نبی کو، فرماتے علی منی بمنزلۃ من ربی، علی کا میرے نزدیک وہی مقام ہے جو میرا مقام میرے رب کے نزدیک ہے۔ یہ سننے کے بعد بھی صدیق اکبر جو ہے پہلے قدم بڑھائیں گے، فرمایا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب ان کی بات میں محبت دیکھیے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اگلی بات آپ سماعت فرمائیے، اس کے بھی راوی صدیق ماقل بن یسار فرماتے ہیں سمیعت ابا بکر،
میں نے خود سنا ابو بکر سے، پھر آپ یقولا فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب اطرۃ رسول اللہ علیہ السلام، کہ علی ابن ابی طالب اللہ کے رسول کی اطرت میں سے ہیں۔ اب یہ تینوں حدیث کو آپ سامنے اور چوتھی بھی شامل کر لیں، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، وہ بھی سیدنا صدیق اکبر اور سیدہ عائشہ صدیقہ ہی راوی ہیں دونوں۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ میں بڑی حیران ہوتی تھی کہ جب بھی شیر خدا تشریف لاتے ہیں تو آپ ٹک ٹکی باندھ کے چہرے کو کیوں دیکھتے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ اچھا نہیں لگتا، مسلسل چہرے کو دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ آپ کو نہیں پتا، میں نے خود یہ اپنے نبی سے سنا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اگر شکر رنجی ہو تو کوئی یہ بات بیان کرے گا تو پھر مزہ تب ہے نا۔ دوسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا حدیث بھی آپ اسی حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایسا دور، مشکل کا دور، فتنے کا دور، کرپشن کا دور اور بددیانتی کا دور، ظلم و بربریت کا دور، ایسے دور کے اندر العبادت العمل، دو لفظ آتے ہیں، یہ حدیث العمل بھی آتا ہے، عبادت بھی آتا ہے، فی الحرج کا ہجرت علیہ، ایسے دور میں عبادت کرنا جو ہے بالکل ایسے ہے جیسے میری جانب ہجرت کرنا۔ آج کے دور میں آپ دیکھیے ہم سارے اللہ کی آزمائش میں ہیں، ہم سارے اللہ کی آزمائش میں، اللہ کی پکڑ میں، اللہ کا خفیہ لشکر جو ہے وہ برسر پیکار ہے، وہ عمل میں آ چکا ہے، میدان عمل میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی آج کے دن ضرورت ہے اللہ کی عبادت کی شاید کسی اور دن نہ ہو، سرنڈر کی جتنی آج سرنڈر کی ضرورت ہے اس سے زیادہ کہیں میں نہیں سمجھتا۔ اور آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، اچھا اگلی حدیث بھی میں لینا چاہتا ہوں جی آپ کے سامنے۔ آپ فرماتے ہیں کہ راوی اس حدیث کے اعملوا بکتاب اللہ، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب پر عمل کرو، ولا تکذبوا بشیء منہ، اس میں سے کسی چیز کو جھٹلانا نہیں ہے، اس میں کسی چیز کو جھٹلانا نہیں ہے۔ فمشتبہ علیکم منہ، اور اگر کسی کو اس میں کوئی بات سمجھ نہ آئے، اشتباہ ہو جائے، فاسألوا اہل العلم، تو پھر اہل علم کے پاس جانا ہے۔ غازی صاحب یہ بات بڑی قابل غور ہے، بہت اہم بات ہے۔ فرمایا اگر تمہیں قرآن سمجھ نہ آئے تو از خود بیٹھے تفسیر و تعبیر شروع نہ کر دینا، تمہارا یہ منصب نہیں ہے، اس کے لیے تم نے اہل علم سے سوال کرنا ہے۔ آمنوا بالفرقان، قرآن کریم پر عمل کرنا ہے۔ اچھا جی اپنا بشارت صاحب، سورہ بقرہ کی فضیلت، سورہ یاسین کی فضیلت، سورہ حشر کی آیات کی فضیلت، اتنا درجہ۔ جی غازی صاحب بالخصوص آج کل جو حالات ہیں اس کے اندر رجوع اللہ کی بھی ضرورت ہے، وظائف کی، تسبیحات کی ضرورت ہے، تو یہ حدیث حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کی، سنائیں اور اذان والی بھی سنا دیں۔ جی بالکل۔ ایک بات تو آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ جو شخص صبح بیدار ہو اور صبح اٹھنے کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیات کو پڑھے تو فرمایا کہ 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ واللہ الذی، اپنا مفتی صاحب، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم واللہ الخالق البارک المصور الذی لا الہ الا هو الملک القدوس۔ جی تو یہ 3 آیات پڑھے تو 70,000 فرشتے جو ہیں وہ شام تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس دن اگر اس کی وفات ہو جائے تو وہ شہید ہو کر مرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت عطا کرتا ہے۔ یہ تو آج کل کا وظیفہ ہے، بڑا زبردست۔ اور اگر وہ شام کے وقت یہ پڑھے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں۔ دوسری حدیث شریف کے اندر آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی جو کوہان ہے، بلندی ہے، وہ سورہ بقرہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے اترے تھے، اور پھر فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے سے اس کی بعد آیات کو نکال کر لایا گیا، وہ آیت الکرسی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ سورہ بقرہ کا حصہ نہیں تھی، وہ بعد میں سورہ بقرہ کے اندر عرش کے نیچے سے نکال کر لائی گئی، اور سورہ بقرہ کا حصہ بعد میں اس کو بنایا گیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جو تلاوت کرتا ہے اس کی سورہ بقرہ کی اور آیت الکرسی کی، وہ اللہ کی طرف سے حفاظت میں رہتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین یہ تو قرآن کا دل ہے، اگر تم اللہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو، بخشش اس اور مغفرت اس کی طرف سے حاصل کرنا چاہتے ہو، سورہ یاسین پڑھا کرو۔ اور یہ بھی فرمایا اپنے مرنے والوں جی علام ہوتا کہ اپنے جو مرنے والے ہیں ان پر سورہ یاسین پڑھا کرو، جس طرح ہم اپنے بزرگوں سے بھی سنتے ہیں، حدیث میں بھی ہے کہ مردہ جو ہے اس کی جو روح نکلنے کا نزا کی کیفیت ہے، اس میں آسانی کے لیے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ حدیث آپ نے بیان کی۔ ایک بڑی جامع حدیث آپ نے بیان کی، آپ نے جو ابن زیاد آپ کی عادت کے لیے آیا، مرض وصال میں تھے آپ، تو آپ نے فرمایا کہ ایک حدیث آپ نے بیان کرتا ہوں۔ یہ عبداللہ بن زیاد ہے یا عبید اللہ بن زیاد؟ عبید اللہ۔ تو فرمایا کہ میں حدیث بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی چیز پر نگران بنائے
اور تم اس میں انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کرو تو اللہ تمہیں جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ بڑی جامع حدیث ہے۔ ہم اکثر اس کو پڑھنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حکمران اور رعایا کے حوالے سے ہے۔ غازی صاحب میں حیران ہو گیا کہ سیرت نگاروں نے جہاں ماں باپ کے اولاد کے حقوق کی بات کی وہاں بھی یہ حدیث لائے، اولاد کے ماں باپ کے جو باہمی حقوق وہاں بات کی وہاں حدیث لائے، سرپرست کا جو بیٹی کا رشتہ کرنے کے مسائل ہیں وہاں اس حدیث کو لائے، حکمران اور رعایا کے مسائل ہیں وہاں اس حدیث کو اور لائے۔ حضرت ماقل نے کہا کہ میں نے یہ بیان نہیں کرنی تھی، اب میرا آخری وقت آ گیا ہے اور اس کو پھر بیان کیا۔ ہاں جی، اور حقوق العباد کا جہاں معاملہ آیا وہاں اس حدیث کو بیان کیا۔ یہ اتنی جامع حدیث انہوں نے بیان کی کہ جو نبی علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی چیز میں نگران بنایا جائے تو اس سے اس کی رعیت کے بارے میں جس چیز کا وہ نگران تھا اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہ حدیث ایک شرعی مسئلہ بھی آپ نے بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مقام پر نبی علیہ السلام کے ساتھ رکے، وہاں لہسن کے جو پودے ہیں وہ بہت زیادہ تھے، تو کچھ صحابہ کرام کچا لہسن کھا کر نماز کی طرف آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لہسن کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ آپ نے اسی لیے فرمایا لہسن کے حوالے سے بھی، اور ساتھ والے کو تکلیف علماء نے قیاس کیا ہے کہ ہر وہ چیز جس سے منہ سے سمیل بدبو آئے وہ کھا کر مسجد میں نہ آئے۔ اس کی وجہ حکمت کیا تھی؟ نبی علیہ السلام نے اس کی حکمت یہ بھی بیان کی کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور ان کو اذیت ہوتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم ایسی چیز جس سے منہ سے بدبو آئے کھا کر مسجد کی طرف نہ آؤ۔ تو یہ بھی حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو آپ نے بیان کی۔ آپ دیکھیں نا کہ مفتی صاحب مسواک کا حکم ہے نا، اور بس ڈینٹل سرجن ایک سے میری بات ہو رہی تھی، اس نے کہا اب ماڈرن یہ ہے کہ آپ دن میں کئی مرتبہ برش کریں، کئی دفعہ دن، یہ جو تصور بنا ہوا ہے کہ جی رات کو سوتے ہوئے کر لیں یا صبح اٹھتے ہوئے، نہیں، اس نے کہا اس کو بار بار کریں۔ جو سرکار نے فرما دیا نا جی، جو حکم فرما دیا دنیا کو ادھر آنا پڑے، اور ہر نماز کے ساتھ اگر تو 5 دفعہ تو کم از کم وہ کرے گا، ہو جاتا ہے۔ تہجد کرے گا تو 6 دفعہ ہو جائے گی، اشراق، چاشت، توابین اگر شامل کر لیں تو پھر کتنی دفعہ ہو جائے گا اس کا؟ جی اچھا جی، فرمایا کہ اذان اگر شام کو دی جائے تو صبح تک اللہ کی امان میں وہ گھر ہوگا، اگر صبح اذان دی جائے تو شام تک ہوگا۔ تو یہ جو اذانوں کا سلسلہ ہی تو بڑا یہ تو حدیث سے ثابت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 یا 3 احادیث مبارکہ اس حوالے سے موجود ہے۔ ابھی جس طرح کے علامہ بشارت صاحب نے فرمایا کہ آپ کی جو روایات ہیں، آپ نے 36، ایک روایت میں 34 بھی ہے جس میں جو صحیح بخاری ہے اس میں ایک حدیث مبارک منفرد ہے اور صحیح مسلم میں 2۔ اچھا، آپ یونیک قسم کے فیصلے فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام کے زمانے میں بھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک فقیہ صحابی ہیں، فقیہ امت ہیں، اور آپ کا مقام و مرتبہ کسی سے پوشیدہ نہیں، لیکن ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک سوال ان سے کسی نے کیا کہ ایک شخص ہے، اس نے نکاح کیا اور ابھی بیوی کی ودائیگی نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ حاصل نہیں ہوئی اور اس شخص کا انتقال ہو گیا، تو کیا اس کے انتقال کے بعد اس کی بیوی کو ترکے میں سے حصہ ملے گا؟ اس کی بیوی عدت گزارے گی اور جو ہے اس کو حق مہر دیا جائے گا یا نہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا کوئی ارشاد سنا نہیں تھا، لہٰذا آپ نے قیاس کیا اور قیاس کر کے جواب دے دیا کہ ہاں وہ عدت بھی گزارے گی، اس کو ترکے میں سے حصہ بھی ملے گا اور اس کو مہر مثلی بھی ملے گا۔ وہاں پر حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ اس دوران ایک شخص نے آ کر اسی طرح کا مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ علیہ السلام نے بالکل یہی جواب عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خوش ہوئے، محظوظ ہوئے کہ جو میں نے قیاس کیا وہ قیاس نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے عین مطابق تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک شخص کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد دادا کے ترکے کے حوالے سے سوال اٹھا، تو انہوں نے یہ سوال حضرت ماقل سے کہ دادا کو کتنا حصہ ملے گا؟ لہذا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السدس یعنی 1/6 حصہ ملے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ آپ نے پوچھا کہ کس کے ساتھ؟ تو آپ نے فرمایا لا ادری، یہ مجھے یاد نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ
صحابہ کرام احادیث کریمہ کو بیان کرنے میں کس قدر محتاط تھے. وہ اپنے منصب کو بھی نہیں دیکھا کرتے تھے, یہ دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے غیر حقیقی منسوب نہ ہو جائے, اور فوری طور پر لا ادری کہہ کر. علامہ صاحب, صحابہ بعض اوقات بیان کرتے, محدثین بھی دیکھا ہم نے, وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا, غالباً اسی طرح فرمایا. محتاط تھے, بہت محتاط اتنے محتاط ہوتے تھے, بہت زیادہ محتاط تھے. اور ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر سے زیادہ کسی نے وقت آپ کے ساتھ نہیں گزارا, لیکن آپ سے بہت کم روایت آتی ہیں اور یہ احتیاط کی وجہ تھی. لیکن میں چونکہ اب بات پہلے بھی چلی اذان کے حوالے سے, مفتی صاحب نے بھی فرمایا, علامہ بشارت صاحب نے بھی فرمایا, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ بس اسی پر میں واقعی اتفاق کروں گا. آج کل اذانیں دی جا رہی ہیں عشاء کے بعد, ٹھیک ہے, بس میں حدیث پڑھ دیتا ہوں جی جلدی. طبرانی کی روایت ہے جی, اور راوی ہیں ماقل بن اسحاق, فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا اذا اذن فی قریۃ, جب کسی قریے میں آذان دی جاتی ہے, بستی میں, آمنہ اللہ من عذابہ فی ذالک الیوم, اللہ تعالیٰ اس دن اس بستی سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. واہ, دیکھیں بشارت کتنی برکت ہے. آج یہ جو اذان دے رہے لوگ بعض اوقات اللہ تعالیٰ معاف کرے مذاق اڑاتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں اذانیں انہوں نے شروع کر دی. اذان کے پیچھے یہ حکمت ہے اور رحمت اللہ عالمین کا ارشاد پاک ہے. جی غائث صاحب, بالکل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عمل بھی ہمارے سامنے ہے, اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی. اور قرآن تو ہے ہی خیر اور خیر اور برکت ہی برکت, جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے, رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور میں صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کے حوالے سے ایک مختصر سی بات عرض کرنا چاہوں گا. قرآن مجید نے 11 صفتیں بیان کی ان کی, کہ یہ توبہ کرنے والے ہیں, عبادت کرنے والے, حمد الہی کرنے والے, رکوع کرنے والے, سجدہ کرنے والے, دنیا سے ترک تعلق کرنے والے, اور پھر فرمایا کہ حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے, نیکی کا حکم دینے والے, برائی سے روکنے والے. الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ ساری صفتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا اے حبیب آپ ان کو جنت کی خوشخبری سنا دیں. اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ صحابہ کرام میں سے جو قریش, جو انصار اور مہاجرین پہلے ایمان لائے, اور پھر وہ انصار اور مہاجرین جنہوں نے ان کی اتباع کی, فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے, اور ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اور اے حبیب آپ ان کو خوشخبری سنا دیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے. کمال لیجی. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل. سیرت میں بیان کر دی ہے ساری صحابہ, ان کے معمولات بھی بیان کر دیے, ان کی نشانیاں بھی بیان کر دی, اور تورات اور انجیل میں بھی ہیں. یہ نہیں کہ آج کوئی ہم بیان کریں. یہاں ایک بات اذان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, تو معترضین کی جانب سے ایک یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے. تو میں اپنے سننے والوں کو ایک اصول بیان کرنا چاہتا ہوں کہ فضائل کے حوالے سے جو ضعیف احادیث کریمہ ہوتی ہیں, جمہور کا موقف یہی ہے, جمہور یعنی میجورٹی آف دا شریعہ اسکالرز اینڈ محدثین, ان کا موقف یہ ہے کہ فضائل کے حوالے سے جو ضعیف احادیث ہوتی ہیں ان پر بھی عمل کیا جائے گا. جی بالکل, بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب, آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, بہت مختصر وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام. یہ وبائی امراض سے بچاؤ کا نسخہ ہے جی, کتاب الشفا سے. جو شخص وبائی امراض سے محفوظ رہنا چاہتا ہو تو ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کا معمول بنا لے. وہ ہر قسم کے وبائی امراض سے محفوظ رہے گا. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ اول آخر ضرور پڑھیں. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جانا دلوں کی موت ہے. پس جو کوئی اپنے دل کو زندہ رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ دل کو ذکر خدا بندی کے لیے چھوڑ دے. آج کے روزنامہ 92 میں سیدنا ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بڑا زبردست مضمون ہے. ناظرین کرام, اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. ہم دعا کریں گے جی, سب مل کے, میرے مہمان ناظرین سامعین مل کے دعا کریں گے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین.
یا الہ العالمین اپنی عظمت و شان کے صدقے، اپنے اسماء مبارکہ اسماء حسنہ کے صدقے، اپنے اسم اعظم کے صدقے، اللہ کریم اپنی شان پاک کل یوم ہوا فی شان کے صدقے، اللہ کریم اس وقت جو ہم پہ مصیبت آئی ہے اس کو دور فرما، ہم پہ کرم فرما، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں اس امت کے حق میں مانگی تھی ان دعاؤں کے صدقے اللہ کریم ہمیں امن اور سکون عطا فرما۔ اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق، صحابہ کرام کے تصدق، اہل بیت اطہار کے تصدق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد پاک کے تصدق اللہ کریم ہماری مسجدوں کی رونقوں کو بحال کر دے، ہمارے مدارس کی رونقوں کو بحال کر دے، ہمارے مدرسے اور ہماری کالج یونیورسٹیوں کی رونقوں کو بحال کر دے۔ اللہ کریم ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما دے، اللہ کریم ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے ہماری خطاؤں کو معاف فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے دعاؤں کے صدقے ہماری مشکلوں کو حل فرما، اہل بیت اطہار کے صدقے اور شہدائے کربلا اور سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے، شہدائے بدر و احد کے تصدق اللہ کریم ہم سے اس مصیبت کو دور فرما دے، اللہ کی رحمت اور چین فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے بڑوں کی حفاظت فرما، ہماری بیٹیوں بہنوں ماؤں کی حفاظت فرما، فضل و کرم فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کرم فرما اور سب مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ وصلی اللہ خاص طور پہ جی دعا کرنی ہے، ہمارے 92 کے چینل کے ڈرائیور تھے محمد قمر صاحب، وہ پرسوں علامہ برکاتی صاحب کو لینے جا رہے تھے تو ایک ٹرک والے نے ٹرک مار دیا، وہ شدید زخمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کے لیے اس کو صحت کاملہ عطا فرما دے۔ اللہ کریم غریب آدمی ہے، اس کو اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق صحت کاملہ عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے جی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی قاری ماجد صاحب۔ ابو عبداللہ ماقل نے ہنسی تر مرتبہ پایا، ابو عبداللہ ماقل نے ہنسی تر مرتبہ پایا، شرف سرکار کی صحبت کا ان کے حصہ میں آیا، شرف سرکار کی صحبت کا ان کے حصہ میں آیا، نبی کے سچے عاشق تھے، وہ عاقل تھے، وہ دانا تھے، نبی کے سچے عاشق تھے، وہ عاقل تھے، وہ دانا تھے، انہیں منصب قضا کا تھا عطا آقا نے فرمایا، شرف سرکار کی صحبت کا ان کے حصہ میں آیا، تھا ان کا سینہ بے کینہ ہوا ایمان سے تاباں، تھا ان کا سینہ بے کینہ ہوا ایمان سے تاباں، رسول اللہ کی الفت نے انہیں تھا خوب چمکایا،
رسول اللہ کی الفت نے انہیں تھا خوب چمکایا، تھے ان سے مشورہ لیتے عمر فاروق بھی ساجد، تھے ان سے مشورہ لیتے عمر فاروق بھی ساجد، دعائے خیر و برکت کا لٹاتے تھے وہ سرمایہ، دعائے خیر و برکت کا لٹاتے تھے وہ سرمایہ۔ ابو عبداللہ ماقل نے حسین تر مرتبہ پایا، شرف سرکار کی صحبت کا ان کے حصہ میں آیا۔